آج اتر پردیش میں مسلمان سب سے پچھڑا کیوں ہے؟ آج اتر پردیش میں مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی بات صرف یہی جواب اس کا ملتا ہے کہ آپ کی ایک سیاسی قیادت نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً اپنے ووٹ سے مسلمانوں کو ایم ایل اے بنایا، ایم پی بنایا، ویدھان سبھا بھجایا، پارلیمنٹ کو لوک سبھا کو بھجایا، مگر آپ سے میں یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جیسا چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے لیڈرشپ کو بنائی تھی، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جو ملائم سنگھ یادو نے یادووں کے لیے بنائی، ایسی لیڈرشپ بنائیے جو بہن جی مایاوتی نے جاٹووں کے لیے بنایا، ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ بی جے پی نے اعلیٰ ذات کے برہمن ہو یا بنیا ہو ان کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا، ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ انوپریا پٹیل ہے مگر کرمی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی ان سے نہیں کہتا کہ تمہاری وجہ سے فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، تمہاری وجہ سے تناؤ پھیل رہا ہے، مگر میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے سماج کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیا معیوب بات ہے کہ اتر پردیش کا 19% مسلمان بھی ایک کروٹ لے اور اس بات کا طے کر لے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار ہم اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے۔ جب ہر سماج اپنے نمائندے کو کامیاب کر کے لکھنؤ میں ویدھان سبھا کو بھی جا سکتی ہے تو کیا اتر پردیش کا مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر میری زندگی میں نہیں ہوا تو ضرور میری زندگی کے بعد ہوگا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے 75 سال انتظار کیا، آپ نے 75 سال میں کئی ایسے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، کبھی آپ کو سب باغ دکھایا گیا، کبھی آپ سے جھوٹے وعدے کیے گئے، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت کی جائے گی، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو بچایا جائے گا، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ ہر اس پیمانے پر آپ خود فیصلہ کر لو کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا، جس کو آپ نے اپنا مسیحا مانا، جس کو آپ نے اپنا نیتا بنایا، مکھیہ منتری بنایا، سانسد بنایا، وہ کہاں تک ان وعدوں پر اترا؟ کبھی اپنے محلوں میں جھانک کر دیکھ لو کہ کیا تمہارے گھروں کے اطراف میں، کیا آپ کے گھر کے اطراف میں اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول کا معقول انتظام ہے؟ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا تمہارے جس محلوں میں تم رہتے ہو وہاں پر صاف پینے کا پانی تم کو مہیا کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہاں، جب مجلس آ کر اتر پردیش میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو تمام پارٹیز متحد ہو جاتی ہے، چاہے بی جے پی ہو، سماجوادی ہو، بی ایس پی ہو، کانگریس ہو، اور پھر ہمارے ہی صفوں میں ایسے ڈرپوک لوگ جو چھپ کر بیٹھے ہیں، جو اپنا ایمان کا سودا کر چکے، جو بے ضمیر ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مویشی جو بات کر رہا ہے وہ ٹینشن کی بات کر رہا ہے۔ ارے میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو اصول کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں ایمان کو بیچنے کی نہیں، میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں، میں مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام اور نصب العین رہا ہے۔